26 نومبر 2008 کی شام جب ممبئی شہر کے مکین اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ ممبئی شہر میں روز کی روٹین کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کی جانب رواں دواں تھے اور کچھ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگ اپنے کاموں کی طرف بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ جلد ہی ممبئی شہر کی روشنیوں کو گل کر دینے والا ایک بھینکر حملہ عنقریب ان کے سروں پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے کھانے کے میز کی طرف دوڑتے ہیں۔ ممبئی شہر کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ لیے ہوئے 10 نوجوان اسپیڈ بوٹ کے ذریعے سمندر کے راستے بدوار پارک پر اترتے ہیں۔ حلیے سے نارمل دکھائی دینے والے یہ 10 نوجوان کچھ عجیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے ان نوجوانوں کو کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ بھرت تیمورے نامی ایک شخص نے ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہا کہ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ بھرت کے اس سوال پر یہ نوجوان پہلے تو ہچکچاتے ہیں، بعد میں بہانے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی نوجوان کہتا ہے کہ میں کام کرنے کی غرض سے آیا ہوں، کوئی خود کو اسٹوڈنٹ بتاتا ہے تو کوئی خود کو وزٹر بتاتا ہے۔ بھرت کے سوالوں کے سلسلے سے ایک نوجوان گرجدار آواز میں کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور یہ بات کہتے ہوئے نوجوان اپنی اپنی لوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ منصوبے کے مطابق جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے تھے اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ ان سے بس کچھ ہی دوری پر تھے۔ ایک طرف جب یہ نوجوان کاندھوں پہ بیگ سجائے اپنی اپنی لوکیشن اور ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے، لوگ اپنی مستیوں میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر لوگ کہ ممبئی شہر پر جلد ہی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ممبئی شہر گولیوں کی تھر تھراہٹ سے لرز جاتا ہے، مگر لوگ ان گولیوں کی طرف، ان آوازوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، کیونکہ چھوٹی موٹی فائرنگ ممبئی شہر میں عموماً ہوتی رہتی تھی، مگر اس بار کچھ زیادہ ہی بڑا ہونے والا تھا۔ سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل میں اچانک گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن ممبئی شہر کا سب سے مصروف ترین ریلوے اسٹیشن ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انتظار بس اب ختم ہونے والا ہے اور پھر سے کبھی وہ ٹرین کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ دم سے 2 نوجوان اجمل اور اسماعیل ہاتھ میں AK-47 اٹھائے اور دستی بم اٹھائے لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اجمل نامی یہ شخص اندھا دھند فائرنگ کر کر سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے، اور جبکہ اسماعیل RDX اور دستی بموں کو لوگوں کی طرف پھینکتا ہے، جس سے گرجدار دھماکے ہوتے ہیں۔ تو اطراف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لوگوں کے کٹ کٹ کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے، چاروں طرف لہو لہو ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ صرف شیواجی ٹرمینل ہی حملے کی زد میں نہیں تھا، سپیڈ بوٹ میں 10 نوجوان آئے تھے۔ ممبئی شہر کی 5 ڈیفرنٹ پلیسز پر یہ حملہ آور پہنچ چکے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ RDX اور دستی بموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ہوٹل ممبئی کا مشہور ترین ہوٹل، جہاں پر فارنر کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سپیڈ بوٹ سے اترنے والے چند نوجوان تاج ہوٹل میں بھی گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور دستی بموں کا استعمال کیا، جس سے تاج ہوٹل کی انتظامیہ اور مہمانوں میں ایک تشویش اٹھ گئی اور خوفناک منظر سب کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ آوروں نے میٹرو سینما
اور لیوپولڈ کیفے پر بھی حملہ کیا۔ لیوپولڈ کیفے ایک ایسا کیفے تھا جہاں پر فارنر اور ممبئی کے لوگ آ کر مزے کیا کرتے تھے، اپنی شام کو رنگین کیا کرتے تھے، مگر یہ شام آج کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ چاروں طرف لوگ گولیوں کی تھر تھراہٹ سے کانپ کر گر رہے تھے، دستی بموں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا، لوگوں کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لوگ گھبرائے ہوئے کسی مسیحا کے متلاشی تھے، مگر کوئی بھی انہیں بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ ممبئی کے لوگ ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ ممبئی شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون سی ایسی خون کی ہولی ہے جو یہاں پر کھیلی جا رہی ہے۔ 26 نومبر سے 29 نومبر تک 3 دن لگاتار حملہ آوروں نے لوگوں کا قتل کیا اور بموں کا بے شمار استعمال کیا۔ انسانیت کے دشمن یہ حملہ آور کیما ہاسپٹل پر بھی حملہ کرنے پہنچ گئے اور ڈاکٹروں اور مریضوں کو جان سے مار دیا۔ آخر کار مارکوس کمانڈوز نے اور ان حملہ آوروں میں سے 9 نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ صاحب نامی ایک شخص کو اپنی حراست میں لے لیا۔ تو دنیا میں کہیں بھی حملہ ہو، کسی بھی جگہ پر حملہ ہو، کسی بھی شہر پر حملہ ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، معصوم بچوں اور خواتین کو نقصان پہنچانے والا شخص کبھی بھی انسانیت پرست نہیں ہو سکتا۔ ممبئی شہر کے اس حملے کے پیچھے آخر وہ کون لوگ تھے، اس پر ہم بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ دوستو ہماری ریکویسٹ ہے، ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔